علم نہیں رہتا کہ تو کہاں سے آیا ہے، تیری تخلیق کس ذات نے کی ہے، تو اس انسان کو اس طرف بھی اس کی توجہ کو مبذول کیا جاتا ہے۔ چونکہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ جب انسان اپنی تخلیق سے ناآشنا ہو جاتا ہے، جب انسان کو اپنے روٹس کا ہی پتہ نہیں ہو، تو بہرحال ایک پودا جو ہے اگر اس کی جڑیں زمین کے اندر نہ ہو تو وہ برگوبار نہیں لا سکتا۔ اسی طرح سے انسان نظریاتی طور پہ اگر اس کی سوچ کے اندر یہ چیز نہ پائی جاتی ہو، اگر اسے اس چیز کا احساس نہ ہو کہ مجھے کس ذات نے پیدا کیا ہے، میری شروعات کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، تو بہرحال اگر ایک انسان ان تمام چیزوں سے ناآشنا ہوگا تو اس کی زندگی ایک صحیح ڈگر نہیں گزر سکتی۔ تو اس انسان کو تخلیق انسانیت کی کہانی اس انسان کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ فلسفہ ہدایت و ضلالت بتایا گیا ہے، مثلاً یہ کہ ہدایت کے اسباب کیا ہیں، مثلاً یہ کہ کن اسباب کی بنا پر کس کو گمراہ قرار دیا جا سکتا ہے، گمراہوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور اہل ہدایت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آدم کو سیاہ مٹی کے کیچڑ سے پیدا کیا اور اس کیچڑ میں بھی اللہ نے اپنی روح یعنی حیات کو پھونکا۔ اس کے بعد ابلیس کے غرور اور استکبار کا واقعہ آتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ابلیس تمام گمراہوں کی سرپرستی کرے گا۔ چوتھے حصے میں، اب چوتھا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ گمراہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ اب ان گمراہ قوموں میں بطور خاص قوم لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا، قوم صالح علیہ السلام۔ جیسا کہ اب جب یہ تذکرہ آتا ہے تو اس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں ہی غفور و رحیم ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد مسلسل جو یہ قصے ہمارے سامنے لائے گئے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت خداوندی اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے اہل کو بچانا، اور لوط، شعیب اور صالح علیہ السلام کی اقوام کی ہلاکت کے واقعات جو ہیں پے در پہ ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیے ناظرین و ناظرات، میں آپ کے سامنے بڑی مؤدبانہ، مخلصانہ اور ہمدردانہ طور پہ آپ کے سامنے یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات مختلف انبیاء کے ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، یہ محض قصہ گوئی کے خاطر ہمارے سامنے یہ واقعات بیان نہیں کیے جاتے، اور یہ واقعات جو ہیں یہ کوئی فرضی واقعات نہیں ہے بلکہ حقیقت پہ مبنی واقعات ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے سامنے اس قسم کے واقعات جب پیش کیے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم سوئی ہے اور یکایک اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور آنن فانن وہ قوم جو ہے وہ نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے۔ جب اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، کیوں ہمارے دل کے اندر وہ ہلچل پیدا نہیں ہوتی؟ کیا ہماری دل کی زمین اتنی بنجر ہو چکی ہے کہ یہ واقعات بھی ہمارے وجود کے اندر کوئی ہلچل نہیں پیدا کرتے؟ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن پاک بھی اگر ہمارے وجود کے اندر وہ انقلاب نہ برپا کر سکے تو یقین جانیے دنیا کی کوئی لٹریچر، دنیا کا کوئی نظریہ جو ہے وہ ہمارے اندر وہ صالح انقلاب برپا نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورہ الانفال کا مطالعہ آپ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کا خاصہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب اس قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کے احکامات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، جب انبیاء اور رسل کے جو تعلیمات ہیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جب مختلف قوموں کے واقعات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، جب حلال اور حرام کے احکامات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو رشوت ستانی سے بچنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سود سے بچنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وراثت کو آپ کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو زنا سے بچنا ہے، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو چوری سے بچنا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون، جب انہیں مختلف پیرائے میں قرآن یہ احکامات بیان کرتا ہے، آخر کیوں اس انسان کے دل کے اندر وہ ہلچل پیدا نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ خود اس انسان سے فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ دراصل جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ احکامات قرآن کے جب ہم سنیں، جب انبیاء کے یہ قصے ہمارے سامنے بیان کیے جائیں اور عذاب کے وہ واقعات ہمارے سامنے پڑھے جائیں، تو ہم 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو ان حالات کے اندر ہم رکھیں، اور آج بھی ہم سوچیں کہ خدا نہ کرے اگر وہ حالات آج ہم پر بھی نازل ہوں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، ہمارے جو آج کے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے جو اعمال ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہماری جو حالت ہے ان سے بھی زیادہ بدتر ہونی چاہیے، چونکہ وہ اگر ان گناہوں کے اندر مبتلا تھے تو ہم ان سے کہیں زیادہ ان گناہوں کے اندر آج مبتلا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسی کو تھوڑا سا دراز کیا ہوا ہے، مہلت کی رسی کو، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ زیادہ سخت ہوا کرتی ہے، بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے وہ اس کی صفت قہاریت پہ غالب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس قسم کے حالات کے اندر اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتے ہیں۔ جوانوں کی اموات کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتا، وباؤں کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے، کہیں ایک وبا ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، کورونا وائرس کا ڈیلٹا ویریئنٹ ختم ہو جاتا ہے تو اور کوئی ویریئنٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اب دیکھیے آج کی ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بھائی جس کے ساتھ ہم صبح شام اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے سامنے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے جنازے میں بھی ہم شریک ہو کے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ میں آپ کی توجہ کو میں آپ کو تھوڑا وہ احساس دلانا چاہوں گا، احساس کی اس دنیا میں لے جانا چاہوں گا۔ آپ سوچیں جب ہم میں سے ہمارا کوئی رفیق، ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا پڑوسی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو مسجد کے اندر کیا اعلان ہوتا ہے کہ فلانی ابن فلانی اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا ایک وقت وہ نہیں آئے گا جب ہماری مسجد کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہوگا لیکن ہم اس اعلان کو نہیں سن پا رہے ہوں گے، ہم اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوں گے، اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ فلانی ابن فلاں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب ذرا سوچیں، ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ دنیا سے چلے گئے۔ کشمیری کے اندر ایک محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ لکھی موئی خدایو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہی مر گئے، مجھے کہاں مرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو نہ صرف اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ایون جو خدا کا انکار کرتے ہیں لوگ، وہ بھی موت کی حقیقت سے انکار نہیں کرتے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انبیاء کا جو تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، ان کی اقوام کا تذکرہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اسی روش کا شکار نہیں ہو گئے جس روش کے اندر انبیاء کی وہ اقوام مبتلا تھی۔ اگر اسی روش کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ تو اس جو چوتھا مضمون اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ گمراہ قوموں کی ہلاکت جو ہے، اور مختلف انبیاء کا بطور خاص پہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور پانچویں حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں حق پوشیدہ ہے اور یہ حق پر قائم ہے، اور اس کائنات کی تخلیق اس بات کی متقاضی ہے کہ حشر و نشر قائم ہو۔
اور اس میں لوگوں کو حقیقی جزا و سزا دی جائے. اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. دعوت اسلامی در اصل اس پوری کائنات میں ودیت کردہ حق کا ایک پہلو ہے جس کے مطابق ہر چیز کا آغاز اور انجام ہوتا ہے. ایک آخری بات کہہ کے میں رخصت چاہوں گا. ہم میں سے اکثر لوگ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے غیر مسلم جو ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بہت کہتے ہو کہ آخرت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی ہے، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس؟ واٹ از دا سائنٹیفک ایکسپلینیشن؟ واٹ از دا لاجیکل ایکسپلینیشن؟ دیکھیے، جب سے رینائسنس ہوا نا، تو اس کے نتیجے میں جو جنریشن پروان چڑھی، اب وہ ہر چیز میں آپ سے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ آپ سے انہیں دے وانٹ ریزن. انہیں ہر چیز میں ریزن چاہیے. اب کچھ فزیکل چیزوں میں تو ریزن آپ دے دیں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں پیورلی سائنٹیفک ریزنز آپ نہیں دے سکتے. لیکن اگر عقلی شواہد آپ نہیں دے سکتے تو نقلی شواہد تو آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو یہاں پہ جو عقلی دلائل جو دلائل ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے. اب جب وہ ہم سے، ہمارے بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اس کی آپ کیا ہمیں ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں؟ تو سید مودودی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر، تفہیم القرآن کے اندر اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کر دیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں آخرت جو ہے وہ برپا ہونی چاہیے. دیکھیے، جس دنیا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، پوری زندگی وہ غریبوں کا حق مارتا ہے، یتیموں کا حق مارتا ہے، پوری زندگی وہ مختلف قسم کی عیاشیوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے باوجود بھی دنیا کی عدالتوں میں اس کا محاسبہ نہیں ہوتا، پھر بھی اسے لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں. لیکن دوسری طرف ایک شخص ہے جو انتہائی نیک ہے، جو بہت زیادہ ایماندار ہے، لیکن اسے جھوٹے مقدموں کے اندر پھنسایا جاتا ہے، اور دنیا کی عدالتیں جو ہے اسے موت کا پروانہ اس کے لیے جاری کرتی ہیں. اس دنیا کے اندر وہ مختلف قسم کے مصائب و آلام کے اندر گھرا ہوا ہم اسے پاتے ہیں، اور اسی حال میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا آپ کی عقل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ ان دونوں قسم کے اشخاص کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن دونوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ڈیزرو کرتا تھا کہ اسے سزا ملنی چاہیے تھی، وہ تو دنیا سے مزے لوٹ کے چلا گیا. اب ہٹلر کو دیکھ لیجئے، ہی کلڈ 6 ملین جیوز، 60 لاکھ یہودیوں کا اس نے قتل کیا. دنیا انسانیت کا سب سے بڑا قاتل، جی، جو یہ جیوز کا قاتل ہے، یہ ہٹلر. لیکن ہٹلر جب اس دنیا سے چلا گیا، جو بھی اس نے چاہے خودکشی کی یا جو بھی اس نے کیا، تو کیا اس کے گناہوں کی سزا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہوں کی سزا اس کے لیے کافی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ چیزیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری، اسے اس کی جزا ملے، اور ایک شخص جس نے اس کے برخلاف اپنی زندگی گزاری، اس کو اس کی سزا ملے. تو یہ چیز اس چیز کی متقاضی ہے کہ آخرت کا دن ہونا چاہیے. تو یہ چیز آخرت کو ہمارے سامنے بالکل واضح کرتی ہے. یہ دلائل جو ہے ہم اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، اور انہیں اس چیز پہ قائل کر سکتے ہیں کہ آخرت جو ہے یہ ایک اٹ از اے لاجیکل، مطلب لاجیکل چیز ہے، یہ ایسی اللاجیکل چیز نہیں ہے، یہ انکانسسٹنٹ چیز نہیں ہے، بلکہ اٹ از کوائٹ کانسسٹنٹ. تو یہ 5 مضامین جو ہے اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کے احکامات کو بغور انہیں سمجھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.